السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کی پہلی رات میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے۔ تو ایسی ہی سچی باتوں کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب تک بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے نزول فرماتے ہیں جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح چمکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں، اور حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل کر چل۔ پھر اس کی روح اس طرح سہولت اور آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مسقزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ بس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں، اور دوسرے فرشتے جو وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اور اسے لے کر اسے جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو پائی گئی ہے ویسی ہی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف جانے لگتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں، واہ کیا اچھی خوشبو ہے۔ یہ فرشتے میت کا نام تعظیم اور تکریم سے لے کر اس کا تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اہل آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح دروازے سے اوپر چلے جاتے ہیں، پھر وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں، اور جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علین میں لکھ دو، اور اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں، اور زمین ہی سے قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور پھر میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتے قبر میں اسے بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ پھر وہ ان کے صحیح جواب دیتا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں، بے شک تو صحیح کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ جنت کا دروازہ کھلتے ہی روح پرور ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے، اور قبر کو بہت قصادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میت کے نیک اعمال حسین اور خوبصورت لوگوں کی شکل میں آتے ہیں اور میت کو رفاقت کا وعدہ کرتے ہیں اور خوشی کی بشارت دیتے ہیں۔ ایک کافر کی موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میرے دوستو، اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کی موت کے بعد سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو تا حد نظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت میت کے پاس میں بیٹھ کر کہتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل کر چل۔ یہ سنتے ہی روح خوف و ہراس سے سارے بدن میں دوڑنے لگتی ہے۔ پھر طرح طرح کی سختی سے اس کی روح زبردستی اس کے جسم سے نکال لی جاتی ہے، اور وہ فرشتے اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتی ہے۔ اس وقت اس روح میں مردے کی سڑی ہوئی بدبو آنے لگتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں، اور وہ آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام کافروں میں لکھ دو۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے، اور جسم میں داخل کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ لا علمی ظاہر کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو پھر وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے جو کچھ کہا بالکل جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔
दरवाज़ा खुलते ही दोजख की गर्मी और आग के शोले लपकने शुरू हो जाते हैं। फिर उसको कब्र इतनी ज़ोर से दबोचती है कि इधर की पसलियाँ उधर और उधर की पसलियाँ इधर हो जाती हैं। फिर उसकी बदआमाली ऐसी सूरत में आती है कि उसके जिस्म से बदबू आती है और उसको अजाब और मुसीबत की खबर सुनाते हैं। हुजूर पुरनूर रहमतुल्लिल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र उसे कहती है कि ए बदबख्त खराब हाल इंसान, तुम मुगालते और धोखे में रहा, मुझ पर शान से अकड़कर और तनकर चलता था। तुझको ये मालूम नहीं था कि मैं इम्तिहान और आजमाइश का घर हूँ, तन्हाई और हैबत का मुकाम हूँ, जहाँ सिर्फ कीड़ों की बहुतात है। तूने मेरी परवाह नहीं की। अगर मरने वाला नेके होता तो उसकी तरफ से कोई जवाब देने वाला आता और कहता कि ए कब्र, तू देखती नहीं कि ये अच्छी बातों का हुक्म करता था और लोगों को बुरी बातों से रोकता था। तो फिर कब्र ये सुनकर कहती, अच्छा ये अगर ऐसा था तो इसके लिए मैं गुलजार बन जाती हूँ, और उसका जिस्म नूर का बन जाएगा और रूह खुदा के पास चली जाएगी। और कभी मुर्दे से कब्र इस तरह कहती है कि मैं तारीखी और तन्हाई का घर हूँ, अगर तू दुनिया में अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी में रहा है तो मैं आज तेरे लिए रहमत हूँ, और अगर तूने अल्लाह ताला की नाफरमानी और सरकशी की होगी तो मैं तेरे लिए अजाब जान बनूंगी। मैं वो हूँ जो मुझ में खुदा का नेक बंदा बनकर आएगा वो यहाँ से खुश होकर निकलेगा, और जो गुनाहगार और नाफरमान होगा वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और बाज़ दफ़ा कब्र कहती है कि ए खाना खराब, क्या तुझे किसी ने मुझसे डराया नहीं था और तुझे ये खौफ दिलाया नहीं था कि मैं तंग और तारीख और बदबूदार खौफनाक कीड़ों का मरकज़ हूँ, और तूने दुनिया में रहकर मेरे लिए क्या सामान मुहैया कराया है। और जब कोई शख्स कब्र में दफन किया जाता है और उस पर अजाब और तकलीफ़ का नुज़ुल होता है तो उसके आसपास के मुर्दे जो मदफून होते हैं वो उससे कहते हैं कि ए शेख, तू किस कदर गाफिल रहा कि हमारे बाद भी तुझे दुनिया में रहने का मौका मिला और तू हमसे बाद में आया है, फिर भी तूने अपने से पहले आने वालों से इबरत हासिल नहीं की, और तूने ना समझा कि मरने वाले तो मर चुके और उनके आमाल भी पूरे हो चुके, चाहे अच्छे आमाल थे या बुरे, मगर तेरे लिए तो बेहतरीन मौके थे कि तू दारुल आमाल यानी दुनिया में था और बुरे आफाल का तदारुक नेक कामों से कर लेता। तुझे तो काफ़ी मोहलत मिली हुई थी, तू उन लोगों पर गौर करता जो कि तुझसे पहले लोगों के कंधों पर लदकर मिट्टी में मिला दिए गए। तुझे किसने धोखा दिया और तू किस मुगालते और फरेब में पड़ा रहा। हदीस शरीफ में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र जहन्नम की खंदकों में से एक खंदक है, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, और जब कोई शख्स मर जाता है तो उसको उसका ठिकाना सुबह और शाम दिखाया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखाई जाती है और जहन्नमी को जहन्नम दिखाई जाती है। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि उमर, तू अपने को मरने पर कैसा देखते हो कि लोग तुम्हारे लिए 4 गज लंबी और 1.25 गज चौड़ी कब्र खोदें, फिर तुम्हें गुस्ल देकर कफन पहनाएं और फिर तुम्हें ले जाकर कब्र में रख कर चले आएं। मुनकिर नकीर बिजली की तरह आंखें चमकाते, बादल की तरह गरजते, बाल ज़मीन पर लटकाते और अपने लंबे लंबे दांतों से कब्र की मिट्टी हटाते हुए आएं और वो आकर तुम्हें झिंझोड़े। तो हज़रत उमर ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मेरी अक्ल मेरे साथ होगी? आपने फरमाया, हाँ, अक्ल तुम्हारे साथ ही होगी। तो हज़रत उमर ने यह अर्ज़ किया कि फिर मुझे कोई खौफ नहीं, मैं जवाब दे दूंगा। एक रिवायत में है कि कब्र में सवाल व जवाब सिर्फ उम्मत मुहम्मदी की खुसूसियत है। अंबिया सादिकीन की उम्मत पर अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से अज़ाब नाजिल हो जाता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाद के बाद वो अज़ाब को माफूक कर दिया गया और उसकी जगह मुनकिर नकीर और सवाल जवाब का सिलसिला जारी किया गया। और जो शख्स मरने के बाद दफन नहीं किया जाता उससे भी सवाल और जवाब किया जाता है। दोस्तों, मौत दरअसल बंदाए मोमिन का तोहफ़ा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन का तोहफ़ा मौत है और उसके लिए एक खुशबूदार फूल है। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने
ابو اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے گھبراتے ہو کہ تم نے آخرت کو برباد کر دیا اور دنیا کو آباد کیا، آبادی سے ویرانوں میں جانا پسند نہیں کرتے۔ سلیمان نے کہا، آپ صحیح فرماتے ہیں۔ جس شخص کو قبر کی زندگی پر یقین ہو اور اپنے نیک اعمال کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس عالم سے دوست احباب کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برزخ میں رشتہ دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو پھر موت سے کیوں گھبرائیں اور زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں ترجیح دیں؟ حدیث میں ہے کہ دو چیزوں کو انسان مکروہ جانتا ہے، ایک تو موت ہے، حالانکہ موت اس کے واسطے فتنے سے بہتر ہے، دوسری مفلسی ہے، کیونکہ مفلسی حساب دینے کے لیے آسان ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جو شخص موت کو یاد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 3 کرامات دے گا، پہلی جلد توبہ، دوسری دین کی قناعت اور تیسری عبادت میں دل جمائی اور اطمینان۔ اور کیوں موت کو بھول جائے گا؟ اس پر 3 بلائیں نازل ہوں گی، پہلی توبہ کی اس کو توفیق نہیں ہوگی، دوسری تھوڑی چیز اس کو عنایت نہ ہوگی، اور تیسری عبادت میں سستی کرے گا۔ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون مومن سب سے زیادہ عقل مند ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور نیک اعمال سے موت کے بعد کا سامان درست کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب آنکھ کھلے گی۔ سبق: اے مسلمانوں، موت اور عالم برزخ کی حقیقت تم پر واضح ہو چکی ہے۔ تم خود بخود سوچو کہ جو زندگی تم نے گزار چکی ہے اس میں آخرت کے لیے کیا کیا سامان مہیا کر رکھا ہے۔ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا۔ یہاں کسی کے بارے میں یہ پتہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ یہ گناہ گار ہے یا نیک ہو سکتا ہے۔ ہماری نظر میں صرف اس کی اچھائیاں اور برائیاں ہوں، لیکن نیکیاں بھی موجود ہوں جو اس کی برائیوں کو دھونے والی ہوں اور وہ ہماری نظر سے پوشیدہ ہوں۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے غرور، گناہوں اور خطاؤں پر نظر رکھنا چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے تم ایک دوسرے کی برائی کرنے سے پرہیز کیا کرو، اپنی زندگی کو سنوارنے کی جد و جہد کیا کرو تاکہ آخرت کے لیے بہترین سامان جمع کر سکو اور تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی حاصل کر سکو۔ شراب پینا، جناح خوری، چوری، جوا، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، عیب، ظلم، ماں باپ کی نافرمانی اور اس قسم کی بہت سے گناہوں کے بارے میں تم پڑھ چکے ہو کہ ہمیں کس قدر کے سخت عذاب ہمیں اس گناہی کے بدلے میں ملتا ہے۔ تمام گناہوں سے توبہ کرو اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، رحم دلی، محبت اور بھائی چارہ، ایسے تمام نیک کاموں پر دل سے عمل کرو۔ تمہارے یہ سبھی اعمال آخرت میں کام آئیں گے اور تم کو عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔